ایک مرتبہ ان کے ایک گورنر تھے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جزیرہ کے گورنر تھے. ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عہد لیا تھا کہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے. اور دوسری شکایت تھی کہ دروازے پہ دربان بھی رکھتے ہیں. انہوں نے پہلے تحقیق کی، تحقیق سے بعد سچ ثابت ہوئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں. انہوں نے فوراً بلوایا ان کو مدینہ منورہ اور ان کا باریک لباس اتروا کے موٹا کرتا پہنوایا اور بکریوں کا ریوڑ دے کے کہا کہ جاؤ اب ان کو چراؤ. وہ کہتے تھے اس سے تو مر جانا ہی بہتر تھا. اتنی بڑی بے عزتی، اتنے بڑے گورنر، لیکن کوئی دم بھی نہیں مار سکتا تھا ان کے آگے، اور بس یہی کہتے تھے اس سے تو مر جانا بہتر تھا. اسے کہتے ہیں کیوں؟ تمہارے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے نہیں پڑا کہ وہ بکریاں چراتے تھے؟ اب تم بکریاں ہی چراؤ. جب انہوں نے سزا پوری کی اور معافی مانگی تو دوبارہ عہد لے کے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے باریک کپڑا کبھی نہیں پہنا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مدائن کے فاتح تھے، کوفہ کے بانی تھے اور وہاں کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لیا ہے جس کا نام قصر سعد ہے، اور مزید یہ کہ انہوں نے ڈیوڑی سی بنوا لی ہے، یعنی دروازہ ہے اور ایزیلی اب ایکسس نہیں ہے ان تک. انہوں نے خط دے کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور کہا میرا خط انہیں پڑھوا دو اور ان کی ڈیوڑی کو آگ لگا دو. اور یہ کھڑے آنکھوں سے دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ڈیوڑی کو آگ لگائی گئی. انہوں نے بعد میں ایکسپلینیشن دی کہ میں نے محل نہیں تعمیر کیا، یہ تو چھوٹا سا گھر ہے، لوگوں نے اس کا نام قصر سعد رکھ دیا ہے. جہاں تک ڈیوڑی کا تعلق ہے وہ میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں لوگوں پہ دروازے بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بنائی کہ بازار کے قریب میرا گھر اور بہت شور آتا تھا، اس لیے میں نے یہ تعمیر کرائی. ان کی ایکسکیوز تو ایکسپٹ کر لی گئی لیکن ڈیوڑی جلا دی گئی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، اتنے بڑے علاقے کے گورنر، آج آپ دیکھیں نا پورا ایک ملک ہے، ان کے ملک کا ایک صوبہ تھا. ان کے بارے میں شکایت آئی کہ ان کے بیٹے نے کسی کو کوڑے مارے، عام ایک مسلمان کو. تحقیق سے بات سچ ثابت ہوئی. فوراً حکم بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو جائیں. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو جس شخص کا دعویٰ تھا اس کو کہا کہ اب تم لو کوڑا اور ان کے بیٹے کو اتنے ہی کوڑے مارو جتنے اس نے تم کو مارے تھے، بلکہ کہا کہ ساتھ ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جرأت ہوئی کہ اس نے ایک مسلمان پہ ظلم ڈھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انہی سے بدلہ لوں گا جس سے مجھے شکایت ہے. تب حضرت عمر بن العاص کی جان بخشی ہوئی. بڑے بڑے گورنروں کے ساتھ تو یہ ڈیلنگ تھی، اتنی سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاتح اور جرنیل کو ایک غلطی پہ فوراً برطرف کر دیا تھا اور کوئی ان کے آگے بول بھی نہیں سکتا تھا. یہ تو روب تھا، لیکن ساتھ ساتھ دل کی نرمی کا یہ عالم. مدینہ منورہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے کچھ رونے کی آوازیں آئیں. قریب ہو کے دیکھا تو گھر کیا تھے، خیمے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. ایک عورت ہے، کھنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، اور بچے ہیں کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ماں ہے کہ کھانا دیتی ہی نہیں. آخر رہا نہ گیا، جا کے کہنے لگے کیسی ظالم ماں ہو تم، بچے رو رہے ہیں اور تم کھانا نہیں دیتی. اس نے کہا کیا کھلاؤں، ہنڈیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بہلانے کو پانی اور چند پتھر ڈال کے ابالنے رکھ دیا. فوراً اپنے گھر واپس گئے اور بیت المال سے آٹے کی بوری اور مختلف کھانے پینے کا سامان اپنے ملازم اسلم کو کہا کہ میری پیٹھ پہ لاد دو. اس نے کہا میں لے کے چلتا ہوں، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے اسلم قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، میں اپنا دنیا میں بوجھ خود ہی اٹھا لوں تو بہتر ہے. خود لے کے گئے اور بیٹھے رہے اس کے ساتھ. کھانا پکا، بچے خوش ہو کے اچھلنے کودنے لگے تو اس عورت نے کہا امیر المومنین ہونے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر. اس کو یہ بھی نہیں تھا معلوم، کیونکہ حال اور حلیہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا
کہ کوئی دیکھ کے سوچ بھی سکے کہ یہ خلیفہ وقت ہے. کپڑے ہمیشہ وہی جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو حصہ ملتا تھا وہی لیتے تھے، اور جب پھٹ جاتے تو خود اپنے ہاتھ سے پیبند لگاتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور میں نے ان کے پیبند گنے تو 12 کے قریب پیبند تھے ان کے تہبند تھے. ایک مرتبہ لوگوں سے خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو کہا لوگوں سنو. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ ہم کو یہ نہ بتا دیں کہ آپ نے ایک فالتو چادر کہاں سے لے کے پہنی ہوئی ہے آج. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے سے پوچھ لو. چونکہ ان کا قد لمبا تھا تو جو چادریں بیت المال سے ملتی تھی ان کے لیے سفیشینٹ نہیں تھی، تو بیٹے نے اپنی چادر دی اور ملا کے انہوں نے اپنا لباس مکمل کیا. بیٹے نے گواہی دی کہ ہاں یہ درست کہتے ہیں. تب وہ مسلمان بیٹھا. جہاں کا خلیفہ اتنا آنےسٹ ہو اور لوگوں کو اتنا حق دے کہ جو جب چاہے خلیفہ وقت پہ فوراً اٹھ کے چیک کر سکتا ہے، تو وہاں کسی افسر کی کیا مجال تھی کہ کوئی خرابی کر سکتا. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، ایک بڑھیا خاتون نے ان کو روک لیا. یہ رک گئے، وہ باتیں کرنے لگی، یہ سر جھکا کے سنتے رہے. کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ اور سردار تھے اور اس بڑھیا کے ساتھ آپ نے اتنا وقت لگا دیا. کہنے لگے تمہیں کیا معلوم، یہ وہ خاتون ہے جس کی فریاد عرش پہ سنی گئی تھی. یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جن کے بارے میں زہار پہ آیات اتری تھیں. قد سمع اللہ، یہ 28ویں پارے میں سورہ المجادلہ کی آیت ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. تو کہتے تھے اس کی فریاد آسمان تک سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ عورت مجھے رات بھر کھڑا رکھتی تو میں کھڑا ہو کے اس کی بات سنتا رہتا، صرف نماز کے وقت ایکسکیوز کر لیتا. ایک بڑھیا کو بھی اتنا حق تھا کہ خلیفہ وقت کو جب چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے روک لے. اور دوسری طرف عالم کیا ہے کہ بڑے بڑے سپر پاورز آف دا ٹائم ان کا نام سن کے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ایک رومی سفیر آیا، پہلی مرتبہ آیا تھا مدینہ منورہ، اور اتنا نام نامہ تھا. اس نے سوچا کوئی نہایت عالیشان محل ہوگا. ان کو لے جا کے بٹھا دیا گیا. نے پوچھا خلیفہ وقت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے سو رہا ہے ننگے فرش پہ. اس نے کہا عمر جس طرح تم اپنی رعایا کے ساتھ دلسوزی کرتے ہو تو تمہیں کسی قاتل کا کیا خوف. اور ایک طرف کیسر ہے جو بڑے بڑے مضبوط عالیشان محلوں میں رہتا ہے، مسلح محافظوں کے درمیان ہے، اور پھر بھی اس کو خوف کے مارے نیند نہیں آتی کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں. میرا دل کرتا ہے میں ابھی اسی وقت مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے فرائض کی ادائیگی اس چیز سے روکتی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے رکنا پڑے گا، لہذا مجھے واپس جانا ہے. لیکن اگر میں رک سکتا تو میں یہیں اسلام قبول کر کے رہ جاتا. یہ تھا اخلاق اور کردار. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دیتا ہوں. زیادہ لیکچرز نہیں دیتے تھے، جو کروانا ہوتا تھا وہ پہلے خود عمل کر کے دکھا دیتے تھے. اینڈ دیٹ از دا بیسٹ وے آف ٹیچنگ. پیپل ڈونٹ ڈو واٹ یو ٹیل them to do, they do what they see you doing. عمل امپورٹنٹ ہے. مدینہ منورہ میں 18 ہجری میں قحط سالی آ گئی. شدید قحط پڑا، اور اتنا شدید سخت قحط تھا کہ کچھ بھی کھانے کو نہ رہا. انہوں نے تمام صوبوں کے گورنروں کو فوراً کہلا بھیجا کہ جتنا لشکر ہو سکے، جانور ہو سکیں، آپ لوگ روانہ کریں. کئی اونٹ لدے ہوئے آئے، اور ایک دن میں صرف مدینہ منورہ میں 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے، اور کئی من غلہ پکتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں 10 سے 50 ہزار لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے بھی ارد گرد جتنے لوگ تھے، قبائل تھے، بدو تھے، وہ سب مدینہ منورہ کی طرف آ کے جمع ہو گئے. اور ان کا اپنا کیا حال تھا کہ گھر میں ان دنوں میں کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا، گوشت، چربی، ہر طرح کی لذتیں چھوڑ دیں، اور قسم کھائی کہ جب تک عام مسلمانوں کو ہر چیز میسر نہیں ہوگی میں بھی نہیں کھاؤں گا.
اور کھانا بھی وہی کھاتے جو باہر لنگر میں مسلمانوں کے لیے عام پکتا تھا، اپنے گھر میں بھی نہیں جا کے کھاتے تھے۔ ایک دن اپنے ایک بچے کو دیکھا خربوزہ کھاتا ہوا جا رہا ہے اور قحط کا زمانہ ہے، اس کے پیچھے دوڑ پڑے، کہتے ہیں اے امیر المومنین کے بچے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تو خربوزہ کھا رہا ہے۔ وہ بچہ روتا ہوا بھاگا اپنا خربوزہ لے کے، یہ پیچھے پیچھے بھاگے، وہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں سے انہوں نے جب باس پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے اس بچے کو خربوزہ خرید کے دیا ہے۔ تب جا کے ان کو تسلی ہوئی کہ کسی مال میں زیادتی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک بچی کو دیکھا، بڑی کمزور سی جا رہی ہے، اسے کہنے کہ افسوس اس بچی کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا جی یہ آپ کے خاندان کی بچی ہے۔ کہنے لگے تو پھر عمر کے بچوں کے لیے وہی ہے جو باقی مسلمانوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا ان کو۔ فتوحات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں 2 جنگیں بہت ہی مشہور ہیں، بڑی فیصلہ کن، اور ان جنگوں کے نام ہیں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ، بیٹل آف یرموک اینڈ بیٹل آف قادسیہ۔ قادسیہ کی جنگ یاد رکھیے عراق کی جانب لڑی گئی اور یرموک کی جنگ شام کی طرف۔ جنگ یرموک شام میں لڑی گئی اور ہرقل کیسر روم نے خود اس میں انٹرسٹ لیا۔ نہایت شدید جنگ تھی اور سب عیسائیوں کو اس قدر اپیل کی گئی کہ راہب جو کبھی نکلتے نہیں تھے اپنی خانقاہوں سے وہ بھی اس جنگ کے لیے باہر نکل آئے، اور صلیب لے لے کے وہ ملک بھر میں گھومتے کہ لوگ اس صلیب کی خاطر اکٹھے ہو جائیں۔ بہت شدید مقابلہ تھا اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ دباؤ تھا۔ مسلمانوں نے تمام مفتوحہ علاقوں سے بھی اپنی فوجیں واپس بلا لی، اور جب عیسائیوں کے ان علاقوں سے فوجیں بلائی گئیں جنہوں نے جزیہ دے کے رہنا قبول کیا تھا تو وہ رو پڑے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو جزیہ واپس کیا کہ یہ جزیہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ فوج کو بلا رہے ہیں، لہذا جزیہ واپس لے لو۔ وہ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تم لوگ کو واپس لے کے آئے۔ جنگ یرموک کا واقعہ خواتین کے اینگل سے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں خواتین نے بھی بہت اہم رول پلے کیا تھا۔ ایک وقت 1,00,000 سے زیادہ رومی تھے اور کئی ہزار رومیوں نے چینز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا کہ ہم نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھے اور مسلمان 30 to 40,000۔ خواتین ہمراہ تھیں ہمیشہ کی طرح، وہ دور اپنے خیمے لگاتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیگر کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو بالآخر پیچھے کو ہٹنا پڑا اور رومیوں کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ جب مسلمان بہت پیچھے ہٹ آئے حتیٰ کہ خواتین کے خیموں تک آ گئے تو خواتین نے اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی اور اپنے مردوں کو کہنے لگے اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم لوگ خود تم لوگ کے سر پھاڑ دیں گے۔ ایک طرف خواتین کی جرأت، دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اس طرح شام میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی اور شام کا علاقہ فتح ہو گیا۔ بعد میں جو دیگر علاقے تھے وہ بھی فتح ہوتے رہے، لیکن یرموک کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ایران میں جو فیصلہ کن جنگ تھی وہ تھی جنگ قادسیہ۔ عراق اور ایران تب ایک ہوا کرتے تھے، اس لیے اگر میں عراق کہوں تو آپ سمجھے کہ ایران بھی شامل ہے، اور اگر ایران کہوں تو سمجھے کہ عراق بھی اس میں شامل ہے۔ اینڈ they were the super power of its time۔ ایک طرف رومنس کی حکومت تھی اور ایک طرف مجوسیوں کی جو ایران اور عراق میں رہتے تھے۔ جنگ قادسیہ، اس کے جو جنرل تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ لشکر جو تھا بہت جرأت مند مسلمان تھے، ورنہ یہ مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ ایرانیوں کے اوپر جب پے در پے مسلمانوں کو فتوحات ملی تو ایرانی حکومت پہلے تو سمجھی کہ ایسی چھوٹی موٹی ہیں، آپس میں جنگیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بویب ایک علاقہ تھا جہاں بہت بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو،
اب ایرانی چونکے کہ یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں. ایران میں پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنے ملکہ کو ہٹایا اور ایک شہزادہ تھا اس کو تخت پہ بٹھایا. اس شہزادے کے تخت پہ بیٹھنے سے ایک نئے سرے سے ولولہ ایرانیوں میں پھیل گیا کہ ہم نے اب مسلمانوں کو ہرا کے چھوڑنا ہے. بڑے وسیع پیمانے پہ جنگی تیاریاں ہوئیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ملی. انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 6 یا 10 ہزار فوجی مزید بھیجے، جبکہ ایرانیوں کے لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی. کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ انسانوں کا ایک جنگل ہے ایرانیوں کی فوج، اور لاکھ کا فگر تو معمولی ہوتا تھا اور مسلمانوں کا تو ہزاروں سے زیادہ ایکسیڈ ہی نہیں کرتا تھا. ایرانی امیر بھی تھے اس زمانے میں، بڑے سکلڈ اور ہنرمند لوگ بھی تھے. جدید قسم کا اسلحہ اور لوہے میں ان کے سارے سپاہی ویل کلیڈ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی. 300 ہاتھی تھے اس فوج میں. آپ ایک ہاتھی کا جثہ امیجن کریں اور پھر 300 ایلیفینٹس ان اے رو. مسلمان ہاتھیوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں تو ہاتھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. انہوں نے تو ایران اور عراق کی جنگوں میں ہاتھی دیکھے پہلی مرتبہ تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت سخت جنگ تھی. مسلمانوں نے ہمت اور بہادری میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن حال یہ تھا کہ ایک طرف ان کا ساز و سامان اور فوجی، اور دوسری طرف سب سے بڑی مصیبت یہ ہاتھی تھے. پورے دن رات تک جنگ جاری رہی اور مسلمانوں کو کوئی فتح نہ حاصل ہوئی. دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کے اوپر بڑی بڑی جھولیں ڈال دی، جیسے برقع نما چیز سمجھ لیں ڈال دی، کہ وہ جو اونٹ ہے وہ اور بھی بڑے بڑے اور عجیب لگنے لگے تاکہ ہاتھی ڈر جائیں. اب دیکھیں ان کی فہم و فراست، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ مسئلے کا حل سوچتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پریشان ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجیں گے اب بتائیں ہم کیا کریں. نہیں، وہ ہمت، تقوی اور اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر جو اسباب اور عقل اللہ نے دیا اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے. And necessity is the mother of invention. ان اونٹوں پہ جب بڑے بڑے وہ کپڑے ڈال دیے گئے تو بہت بڑے بڑے لگنے لگے. کچھ فائدہ ہوا مسلمانوں کو، لیکن ہاتھیوں نے بہت تباہی مچائی. آخر ایک نو مسلم ایرانی نے یہ بتایا ہاتھی کو مارنے کے لیے اس کے لیڈر کی سونڈ کاٹ دی جائے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں. انہوں نے اس لیڈر کی جا کے سونڈ کاٹی اور اس کی آنکھیں بھی تیروں کے ساتھ پھوڑ دی. جب وہ ہاتھی زخمی ہوا وہ پلٹا، اور جب وہ پلٹا سارے کے سارے ہاتھی پلٹ گئے. اس کا ایرانی فوج کو بے تحاشا نقصان ہوا اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. قادسیہ کی جنگ کے انتظار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دن رات پھرتے تھے کہ کوئی خبر آئے. تو سخت گرمی تھی، قاصد پہنچا تو وہ آرام سے جا کے مسجد نبی میں بیٹھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہوں گے. ان کی لونڈی نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ خبر لے کے آیا ہوا قاصد. یہ فوراً جا کے ملے، کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے سوچا دوپہر ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے. کہنے لگے اگر میں سو جاؤں تو خلافت کون چلائے گا؟ قادسیہ کی جنگ میں فتح کے بعد بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا. قادسیہ کے بعد اہم جو جگہ رہ گئی تھی وہ تھی مدائن، جو اس وقت عراق اور ایران کا کیپٹل تھا، پایہ تخت تھا. اور مدائن جو تھا دجلہ کے پار تھا، دریائے دجلہ درمیان میں آتا تھا. ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کے پل کو توڑ دیا کہ نہ پل رہے اور نہ مسلمان پار آئیں. ساتھ ہی انہوں نے کشتیاں ہٹا دی کہ ایسے نہ ہو کہ مسلمان کشتیوں کے ساتھ آ جائیں. لیکن جن کے جذبے صادق ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دن دریا میں طوفان آیا ہوا تھا، دریا خوب چڑھا ہوا تھا. انہوں نے اطمینان سے اللہ کا نام لے کے اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا
اور ان کے پیچھے ساری اسلامی فوج نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. اور کہتے ہیں ہسٹورینز کہ وہ گھوڑے بھی اس طرح لائن میں چلے کہ لگتا تھا کہ فلیٹ لینڈ پہ کوئی فوج موو کر رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو پہنچنے والے ہیں تو انہوں نے کہا دیوان آمد، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور چیختے ہوئے بھاگے کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو دیو ہیں. بہت کم لوگ رہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے اور نہایت آسانی سے مدائن فتح ہو گیا. مدائن سے اس قدر بے پناہ مال غنیمت ملا کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہ تھی. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ رقم میں اسیس کریں تو کئی ارب روپے کے برابر مال غنیمت ہاتھ آیا. سونا، چاندی، زیورات، نوادرات، قالین، کوئی انتہا ہی نہ تھی. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس وقت ایران اور عراق ایک سپر پاور تھے، اور بے تحاشا مال و دولت بھی تھا. سونے کے تخت اور سونے کے کنگن اور سونے کے تاج اور سونے کے برتن، اور ایک مشہور ان کا فرش بہار تھا. ایک سمجھنے کہ جیسے وہ بچھایا جاتا تھا تخت نما ایک فرش تھا بہت بڑا، جو سونے کی تاروں سے سارا بنا ہوا تھا، اور اس میں جگہ جگہ جواہرات لگے ہوئے تھے. جیمز اور سٹونز کے ساتھ اس میں سینریز بنائی گئی تھیں. قالین نما چیز تھی، اور اس سینری میں دکھایا گیا تھا کہ بہار کا موسم ہے، اور اس پہ پھر بیٹھ کے خاص موقعوں پہ شراب پی جاتی تھی. جب یہ مشہور فرش پہنچا سارے دیکھ دیکھ کے عرب میں حیران ہوتے تھے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو توڑا نہ جائے، ایسے میوزیم میں جیسے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اس کو بھی رکھ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کفر کی یادگار ہے، لہذا اس کو توڑ دیا جائے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ٹکڑا صرف کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، صرف اس کی ویلیو آج کل کے مطابق 1,00,000 روپے بنتی ہے. اس تخت کے آپ وسعت سوچیں اور اس کی مالیت کا اندازہ کرنے جو پھر تمام مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوگا. اور اتنی دولت دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ یا الہی کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں. اسی طرح ایک اور مرتبہ مال غنیمت آیا تو روئے. لوگوں نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کہنے لگے نہیں، دولت جو ہے حسد اور رقابت کو جنم دیتی. خود تو دولت سے کوئی پیار نہیں تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا وہ اس کو دلوا کے رہتے تھے. ہر ایک کے حق کا خیال، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، کوئی بھی اس انصاف اور رعایا پروری سے محروم نہیں تھا. ذمی جو نان مسلمز تھے جو جزیہ دے کے رہتے تھے ان کا بھی خاص خیال کیا جاتا. ایک مرتبہ ایک یہودی تھا شام میں، اس کی زمین مسلمانوں نے چاہا کہ خرید کے اس پہ مسجد بنا دی جائے. یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا. مسلمانوں نے زبردستی اس پہ مسجد بنا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو فرمایا اس مسجد کو فوراً گرا دیا جائے اور یہودی کو زمین واپس کر دی جائے. کیونکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران آدھا انڈا بھی ظلم سے لیتا ہے تو اس کے لشکری ہزاروں مرغ ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے چھوٹے ظلم کو بھی اگنور کرتے تو ممکن نہیں تھا کہ ان کی خلافت میں ایسا انصاف قائم ہوتا جس کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے. اور وہ لوگ آخرت پہ نگاہ رکھتے تھے، اور دنیا کا چھوٹا چھوٹا مال ان کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ظلم اور زیادتی نان مسلمز پہ بھی کریں. خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ اسی طرح امانت، صداقت اور تقوی پہ سارے مسلمان قائم ہیں، اور خاص طور پہ ان کے عمال جو انہوں نے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. ولیم میور کہتے ہیں his sense of justice was strong. یہ ہوتا ہے عدل، اپنے ہوں کہ پرائے، مسلمان ہوں کہ غیر،
ہر ایک کے ساتھ انصاف. ایک مرتبہ شام سے ایک غیر مسلمان کسان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اسلامی فوج میرے کھیتوں میں سے گزری ہے, میرا نقصان ہو گیا. اس کے نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد اس کے نقصان سے کہیں زیادہ اس کو دیا گیا. ایک شام سے عیسائی تھے جبلہ بن اہم غسانی, یہ کرسچن تھے اور بڑے رئیس تھے اپنے علاقے کے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ معظمہ آیا, طواف کر رہے تھے تو لمبی سی چادر پہنی تھی, ایک بدو کے پیروں کے نیچے آ گئی. فوراً پلٹ کے بدو کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس بدو نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی. انہوں نے اس کو بلوا بھیجا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہی ہے طریقہ کہ جو جتنا ظلم کرتے اس پہ اتنی ہی سزا دی جاتی ہے, لہذا پراپر عدالت میں تم سے انصاف لیا جائے گا. وہ تو رئیس تھا اور کرسچن تھا اور وہ تو ایسے انصاف سے واقف ہی نہیں تھے, لہذا وہ راتوں رات واپس بھاگ گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو سب کے بیچ میں مجھ کو تھپڑ لگ جائے. جہاں دیگر انتظامات کیے, عدل و انصاف ایک تو خود ڈائریکٹلی لیتے, ایک باقاعدہ عدالت اور قاضی سسٹم بھی تھا. اور یہ پسند ہی نہیں تھا کہ قاضی ان کو بھی کوئی آؤٹ آف دا وے فیور دے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ بھی قائم تھا. پولیس کے محکمے میں یہ امپورٹنٹ ان کا فرض تھا کہ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کوئی ان نیسیسریلی غلط کنسٹرکشن نہ کرے, کہیں شراب نہ خرید و فروخت کی جائے اور جانوروں پہ کوئی ظلم نہ کرے. جانوروں کا بھی خاص خیال کیا جاتا تھا. خاص حکم تھا کہ جانوروں کو چہرے پہ نہ مارا جائے. ان کا اپنا آرڈر تھا جو ساری مملکت میں بھیج دیا گیا تھا. ایک مرتبہ ایک مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کسی فتح کی خوشخبری لے کے آئے. ہم بڑے خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ ہم سے ملنے کی بجائے ہمارے جانوروں کی طرف چلے گئے جہاں ہم نے جانور باندھے تھے. جب ہمارے جانوروں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں, ان کا بھی تم پہ حق ہے, کیوں نہ تم لوگوں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ یہ چراگاہوں میں چرتے اور کھاتے. تو جانور پہ بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا اور انسان تو دور کی بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک افتاء کا محکمہ قائم کیا. وہ محکمہ ایسا تھا جس میں بڑے بڑے صحابی بلائے گئے اور فتویٰ دینے کا حق صرف ان کو تھا. ہر عام مسلمان اٹھ کے فتویٰ نہیں دے سکتا تھا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اپوائنٹ کیے گئے تھے جو فتوے دیتے تھے اور جو فقہ کے ماہر تھے. اس کے ساتھ ساتھ رفاع عامہ کے بہت سے کام کیے گئے. مکہ سے مدینہ والا راستہ بالکل ویران تھا. انہوں نے جگہ جگہ چوکیاں بنوائی, سرائیں بنائی جہاں مسافر ریسٹ کر سکیں اور پانی کے چشموں کا بھی عمدہ انتظام کیا. زراعت میں خصوصی دلچسپی لیتے اور اریگیشن میں بڑا کام کیا گیا. نہریں کھدوائی گئیں, ڈیمز بنائے گئے. پورے ملک میں آبپاشی کا بہترین انتظام قائم ہو گیا. چند مشہور نہریں جو ان کے زمانے میں بنوائی گئیں ان کے نام بتا دیتی ہوں. نہر ابی موسیٰ, بصرہ کے لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے یہ نہر دریائے دجلہ سے لائی گئی تھی, ریور ٹگرس سے, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیار کروایا. ایک اور نہر معقل تھی جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تیار ہوئی اور دریائے دجلہ سے نکالی گئی. نہر امیر المومنین, یہ نہر مصر میں بنوائی گئی تھی اور اس نہر نے دریائے نیل کو بحیرہ قلزم سے ملا دیا تھا. کیونکہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو مصر سے غلہ خشکی کے راستے آتے آتے بہت دیر میں پہنچا. انہوں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ دریا کا راستہ کوئی نہیں, لہذا فوراً انہوں نے حکم دیا اور یہ انتہائی طویل اور اہم نہر تھی, کھدوا کے تیار ہو گئی. چند نئے شہر, ان کے زمانے میں کچھ نئے شہر بھی بنائے گئے. ان کا نام ہے کوفہ, بصرہ, موصل اور فسطاط وغیرہ. فسطاط کہتے ہیں عربی میں خیمے کو. اس کا نام بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ نام کیوں پڑا. مصر میں حضرت عمر بن العاص جب فتوحات کر رہے تھے
تو فسطاط اس زمانے میں غیر ویران ایک چھوٹا سا فوجی قلعہ ہوتا تھا مصریوں کا. انہوں نے وہاں خیموں کا شہر لگایا. اگلے دن جب کوچ کرنے لگے تو ایک خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا. انہوں نے کہا اس کو ڈسٹرب مت کرو، اس خیمے کو یہیں رہنے دو، کبوتر نہ تنگ ہو. لہذا وہ خیمہ چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں جب وہاں شہر ڈیولپ ہوا تو اس خیمے کی وجہ سے اس کا نام فسطاط پڑ گیا. اور کئی نئے شہر تعمیر کیے گئے تھے. اتنی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سرسری سا ہم جائزہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک بھر میں مساجد کا ایک جال پھیلا دیا گیا. 4000 مسجدیں ان کے دور میں تعمیر ہوئیں. خانہ کعبہ کو وسیع کیا گیا کیونکہ اب زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ چکی تھی. حرم شریف کے گرد 4 دیواری بنائی گئی اور رات کو اس کے اوپر روشنی کا عمدہ انتظام کیا گیا. کعبہ پہ پہلے جو کپڑا چڑھایا جاتا تھا وہ عام قسم کا ہوتا تھا. انہوں نے اس کی جگہ مصر کا قباطی کپڑے کا غلاف بنوایا اور وہ چڑھانا شروع کیا جو بہت عمدہ تھا. مسجد نبوی کو بھی وسعت دی گئی. پہلے صرف 100 گز لمبی تھی طول میں. لینتھ واز اونلی 100 یارڈز. انہوں نے 140 یارڈز کی 140 اور وڈتھ میں بھی اس کو 20 گز مزید بڑھا دیا. فرش پہ انہوں نے چٹائیاں بچھوائیں، خوشبو کا انتظام کروایا، چراغوں کا انتظام ہوا، اور نماز کے بعد جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے تھے ان کے لیے الگ ایک چبوترا بھی تعمیر کیا گیا. مؤذن، حفاظ اور دینی تعلیم دینے والے معلمین کی تنخواہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنے دور میں سٹارٹ کی، اور دین کی تعلیم کی فلرشمنٹ کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. حدیث کی تعلیم کے لیے چند مشہور صحابہ کرام کو دور دور بھیجا کہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دی جائے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا. لیکن حدیث کی روایت میں سختی برتتے تھے. ہو نہیں سکتا تھا کہ ہر کوئی حدیث بیان کرتا پھرے. ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی غلط روایت نہ منسوب کر دے. ان کی شدت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابی ان کے پاس آئے. یہ کچھ کام میں مصروف تھے. انہوں نے 3 مرتبہ سلام کیا. یہ جواب نہ دے پائے تو واپس چلے گئے. انہوں نے فوراً واپس بلوایا اور کہا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگو، نہ ملے تو لوٹ جاؤ. کہنے لگے اگر یہ روایت غلط ثابت ہوئی تو میں سختی برتوں گا. انہوں نے کہا کہ آپ تسلی کر لیجئے، میں غلط روایت نہیں بیان کر رہا. لہذا صحابہ کرام نے آ کے اس پہ گواہی دی تو پھر کہنے لگے کہ مجھے پورا اطمینان تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری